بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان حالات کو بیان کریں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ جب قریش مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ مکے والوں کے حبشہ والوں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ وہ ہر افریقی کو حبشی کے نام سے پکارتے تھے۔ حالانکہ حبشہ ایک ملک کا نام ہے جبکہ افریقہ پورا بر اعظم ہے۔ چنانچہ آج تک عربی اور اردو میں حبشی غلام ہر اس غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کالے رنگ کا ہو، چاہے اس کا کوئی تعلق بھی حبشہ سے نہ ہو۔ اور قریش مکہ کا ایک خاص تجارتی معاہدہ تھا حبشہ والوں سے۔ حبشہ کے لوگ مکے کے چمڑے کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ مکے کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے، رطوبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکے کی کھالیں خراب نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی بڑی اہمیت تھی حبشہ کے اندر، اور قریش کے تجارتی قافلے یہ سامان لے کے جایا کرتے تھے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں کے بادشاہ کا نام تھا اسمہا۔ افریقی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں نجوش۔ نجوش کا لفظ حبشی زبان سے نکل کر عربی میں آیا تو یہ بن گیا نجاشی۔ نجاشی کسی بندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور حبشہ کا وہ بادشاہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اس کا نام تھا اسمہا۔ یہ اسمہا وہ شخص تھا کہ جس کی حکومت کچھ عرصہ پہلے اس کے دشمنوں نے چھین لی تھی، اور کیونکہ وہ عیسائی تھا، خدا کو تو مانتا تھا، اس نے جنگ کی اور دوران جنگ کچھ منتیں مانی کہ اگر خدا میری حکومت مجھے واپس دلوا دے گا تو میں مظلوموں کا خیال کروں گا اور کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ 3-4 منتیں مانی اس نے۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تھا اس وقت تک حبشہ کی حکومت نجاشی کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن چوتھے سال کے آخر تک نجاشی دوبارہ اپنی حکومت کو حاصل کر چکا تھا۔ تو جب 5 سال ہو گئے پیغمبر اسلام کو اعلان رسالت کیے ہوئے تو آپ نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں پہ آج کل اس بادشاہ کی حکومت آ گئی ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بہترین اصول بتا رہے ہیں کہ کافر کی حکومت قبول ہے اگر وہ ظالم نہ ہو۔ ظلم اتنی بدترین صفت ہے اسلام کی نگاہ میں۔ یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ ہجرت حبشہ 2 ہوئی تھیں۔ پہلی اعلان رسالت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی، جس میں صرف چند لوگ ہی گئے تھے، اور دوسری اعلان رسالت کے 6 سال میں ہوئی جس میں تقریباً 101 آدمی گئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چند لوگ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں اور پھر واپس آ کر باقی مسلمانوں کو تسلی دے کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ پہلی ہجرت میں جانے والے آدمیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 16 لوگ تھے، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان 16 افراد میں جو مشہور شخصیات شامل ہوئیں وہ ہیں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم۔ 16 افراد کے قافلے کو پیغمبر اسلام نے تیار کیا۔ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکلے، لیکن ان کے جانے کے ایک ہی دن بعد قریش کو پتہ چل گیا کہ 16 آدمی غائب ہیں، اور یہ 16 وہ آدمی تھے کہ جن کا قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے تعلق تھا۔ چنانچہ قریشیوں نے اپنے ایک دستے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو پکڑ کے لاؤ۔ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلے۔ آج جہاں پہ جدہ شہر ہے اس زمانے میں یہ شہر تو تھا نہیں، اس کے نزدیک ایک اور مقام تھا جس کا نام تھا شعیبیہ۔ وہاں تک پہنچے یہ مسلمان، اور یہ دیکھ کر ایک مرتبہ گھبرا گئے کہ قریش دوڑتے ہوئے ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں اور سامنے بحیرہ احمر آ گیا ہے، اس کو کیسے پار کیا جائے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ عین اسی موقع پر ایک کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ رہی تھی۔ 2-4 آدمی ہوتے تو شاید ملاح انہیں چھوڑ دیتا، لیکن 16 آدمیوں کو دیکھ کر ملاح کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا۔ وہ کشتی کو واپس ساحل سمندر پر لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ 5 درہم میں کرایہ لوں گا، جبکہ یہ سفر 1 درہم کے کرائے جتنا تھا۔
لیکن چونکہ قریش بالکل سر پہ آ گئے تھے اس لیے مسلمان تیار ہو گئے اور کشتی پہ سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے۔ 16 آدمیوں کا پہنچنا اتنی بڑی تعداد تو تھی نہیں، اور مکے سے ویسے بھی تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، تو جب حبشہ کے بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ مہمان ہیں، ان کو آرام اور اطمینان کے ساتھ رکھو۔ رجب کے مہینے میں یہ لوگ حبشہ پہنچے۔ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے وہاں گزارے اور شوال کے مہینے میں یہ سب لوگ واپس مکہ آ گئے۔ یہ لوگ واپس کیوں آ گئے تھے اس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ یہ خبر حبشہ پہنچی تو مسلمان مہاجرین نے کثرت خوشی سے اس کی تصدیق بھی ضروری نہ سمجھی اور ان میں سے بیشتر واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ وہ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ صلح کی خبر نامعتبر اور جھوٹی ہے اور کفار بدستور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سرگرم ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کی حمایت و پناہ میں چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں سے واپس حبشہ لوٹ گئے۔ مکے کا ایک اصول و دستور تھا کہ اگر کوئی شخص شہر چھوڑ کے چلا جائے، پھر جب وہ واپس آئے گا تو جب تک کہ کوئی آدمی اس کی حفاظت کا وعدہ نہ لے، اس کی جان، مال، عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے جب تک مکے سے باہر نہیں گئے تمہارا قبیلہ تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن اگر اپنے قبیلے کو بتائے بغیر چھوڑ کے چلے گئے، واپس آؤ گے تو قبیلے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارا قبیلہ تو ہماری حمایت کرے گا نہیں، چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈا جس کو عربی میں حلیف کہا جاتا ہے۔ حلیف کا مطلب یہ کہ وہ آدمی جو دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور یہ اعلان خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کر کرنا پڑتا تھا۔ تو 15 کے 15 آدمیوں کو حلیف مل گئے۔ 14 آدمیوں کو اتفاق سے ان کے اپنے قبیلے نے پناہ دے دی، لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ انہیں پناہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ ولید ابن مغیرہ جو کہ مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ 14 آدمیوں کو ساتھی مل گیا اور ایک بچا ہے تو اس کو رحم آیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ سب چلے حرم کے دروازے پر۔ یہ سب اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ قریش کے لوگوں، اب یہ ہماری پناہ میں ہیں۔ پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس پہ حملہ کرے گا اسے پہلے ہم پہ حملہ کرنا پڑے گا، اسے نقصان پہنچا تو ہم اس کی طرف سے مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ اعلان نہ ہو تو کسی کو حق نہیں ہے دوسرے کا بچاؤ کرنے کا اور دوسرے کی حمایت کرنے کا۔ یہ سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیا غضب کیا ہے۔ مکہ میں داخل ہوا اور ایک مشرک کی پناہ لے لی۔ کیا میرا اللہ مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے؟ کیوں میں نے اس کی پناہ لی؟ چنانچہ آئے دوبارہ ولید کے پاس۔ اے ولید، تیرا شکریہ اور مہربانی کہ تو نے مجھے اکیلا دیکھا تو مجھے پناہ دی، مگر مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تیری پناہ سے نکل جاؤں۔ ولید حیران ہو گیا، کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ لوگ تو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں پناہ میں لے لے، اور تمہیں پناہ مل گئی ہے اور تم چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں، میرے لیے اپنے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں کسی اور کی پناہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ ولید نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تو آؤ چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ تک۔ جس طرح پناہ میں لینے کا اعلان کرنا پڑتا تھا، اسی طرح پناہ سے نکالنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا تھا۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ جس کو پناہ میں لے لیا گیا ہے، اگر وہ کہیں پہ جرم کرے تو لوگ اس کو نہیں پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے جس نے اس کو پناہ میں لیا ہے، جو اس کا ضمانتی ہے۔ تو اسی لیے پناہ میں سے نکالنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا تھا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو اس کو پہلے ہی اپنی پناہ میں سے نکال دیا تھا۔ ولید ان کو لے کے آیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میری پناہ سے نکل گیا، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعلان کر کے ولید بیٹھا۔ اتفاق سے لبید نامی ایک شاعر، یمن کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ اسی زمانے میں مکے آیا ہوا تھا۔ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہنگامہ ہے،
क्या झगड़ा है, क्या कुछ हो रहा है। शायर जब कोई आता था मक्के में तो वो खाना काबा के सामने जाकर अपनी शायरी को सुनाता था। अच्छी शायरी करेगा, इनाम मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे, लोग पैसे देंगे, और खाना काबा से बेहतर कोई मुकाम नहीं जहाँ सारे सरदार मिल जाएंगे। चुनांचे ये वहाँ अपना कलाम पेश करने में मसरूफ़ था जब वलीद इब्ने मुगीरा अपना ऐलान करने वहाँ आया। उसके ऐलान के बाद सरदारों ने लुबैद से कहा कि हाँ, अब आप अपना कलाम दोबारा शुरू करें। लुबैद ने अपना कसीदा वहाँ से शुरू किया। इधर हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की वलीद इब्ने मुगीरा की पनाह से आज़ादी के बाद लुबैद के कसीदे का जो शेर शुरू हुआ वो ये था कि आगाह हो जाओ, अल्लाह के अलावा हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। उस्मान इब्ने मज़ऊन रुक गए कि ये तो कोई बहुत अच्छा शायर है, अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। कहा, बेशक तूने सच कहा, अल्लाह के अलावा हर चीज़ को फ़ना है। फिर उसने इस शेर का दूसरा मिसरा पढ़ा, और हर नेमत यकीनन ख़त्म होकर रहेगी। बस इतना कहना था। उस्मान कहने लगे कि नहीं, ये तुमने गलत कहा है। पहला मिसरा ठीक पड़ा कि अल्लाह के अलावा हर एक को ख़त्म होना है, मगर ये जो कहा कि हर नेमत को लामहला ख़त्म होना है, ये गलत है। जन्नत की नेमतें हमेशा बाकी रहने वाली हैं। कुरैश के मजमे में जब जनाबे उस्मान बिन मज़ऊन ने अरब के इतने बड़े शायर को टोका तो वो इंतहाई गुस्से के आलम में सरदारान कुरैश की तरफ पलटा। ऐ सरदारान कुरैश, ये क्या हो गया है तुम्हारे तरीके को? अब शायर के मुंह पर उसको टोका जाता है। आज तक तो मक्के में ये नहीं हुआ था। बस इतना लुबैद ने कहा। लोगों ने कहा कि वाकई बात तो सही कह रहा है, ये तो हमारा तरीका नहीं था शायर को टोकना। ये आज उस्मान इब्ने मज़ऊन ने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक आदमी को गुस्सा आया, वो खड़ा हुआ और उसने मुक्का मारा जनाबे उस्मान इब्ने मज़ऊन की उल्टी आंख पर। आंख सूज गई और नील पड़ गया। वलीद इब्ने मुगीरा ने यह मंजर देखा तो जनाबे उस्मान बिन मज़ऊन से तंजिया अंदाज में कहा कि ए उस्मान, मेरी पनाह से निकल गए तो देखा तुम्हारी आंख फिलफौर ख़त्म हो गई। जनाबे उस्मान पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि खाली एक आंख को चोट क्यों लगी, दूसरी आंख क्यों सालम बच गई। जितना ज़्यादा मैं मजालिम को बर्दाश्त करूँगा उतना ही मेरा अजर ज़्यादा होगा। मैं ढूंढता हूँ कि कोई आए और मेरी इस आंख को भी तकलीफ़ पहुँचाए। बहरहाल जनाबे उस्मान बिन मज़ऊन के इस अंदाज में मारे जाने को देखकर एक और नौजवान खड़ा हुआ जो काफिर था। उसने मुक्का मारकर उस शख्स की नाक तोड़ दी जिसने जनाबे उस्मान को मुक्का मारा था, और ये वाक़या यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद एक और झगड़ा खड़ा हो गया। जब लोगों को इत्तला मिली कि हज़रत उम्मे सलमा के शौहर हज़रत अबू सलमा हज़रत अबू तालिब की पनाह में चले गए हैं, क्योंकि उनका कबीला उनकी जान का दुश्मन हो रहा था। हज़रत अबू सलमा का ताल्लुक़ कबीला बनु मखज़ूम से था और उनकी वालिदा जनाब बर्रा हज़रत अबू तालिब की बहन और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। जब ये इत्तला कबीला बनु मखज़ूम को मिली तो बहुत ही नाराज़ हुए। गुस्से के आलम में हज़रत अबू तालिब के मकान पर पहुँचे और कहा कि ए अबू तालिब, ये कैसा इंसाफ है कि तुम्हारा भतीजा हमारे पूरे शहर के खिलाफ जा रहा है। तुमने उसको अपनी पनाह में ले लिया और अब हमारे कबीले का आदमी भी तुम अपनी पनाह में ले रहे हो। हमारे बेटे को लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जनाबे अबू तालिब पूरे जलाल के साथ कहते हैं कि खबरदार, आगे कुछ ना कहना। अगर वो मेरा भतीजा है तो ये भी मेरा भांजा है और अपने भांजे की मैं हिफाजत करूँगा। कबीला बनु मखज़ूम और ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। कभी कभार परवरदिगार हक की मदद दुश्मन से भी करा देता है। चुनाचे इस मौका पर अबू लहब को भी गुस्सा आ गया। खड़ा हुआ और कहा कि ए बनु मखज़ूम वालो, मोहम्मद के मसले पे तुम जो कुछ कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने भांजे को जो अबू तालिब ने पनाह दी है ये कुरैश के कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई गैर किसी को पनाह दे सकता है तो एक मामू अपने भांजे को पनाह क्यों नहीं दे सकता। अब अगर तुम कुछ बोले तो मैं और अबू तालिब एक साथ हो जाएंगे। ये बनु मखज़ूम के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान था। अबू सलमा हाथ से निकल गए, कोई बात नहीं। अबू लहब अगर हाथ से निकल गया तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ मिशन में अबू लहब उनका एक अहम साथी था। उन्होंने कहा, हम माफ़ी मांगते हैं और हम जाते हैं, आपको नाराज़ करना हमारा मकसद ना था। इस तरह हज़रत अबू सलमा हज़रत अबू तालिब के घर में आ गए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे काफ़िले को वापस खुश आमदीद कहा।
جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا اور جناب جعفر طیار کے ساتھ ان کی بیوی جناب اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور یہ سارا قافلہ حبشہ کی جانب روانہ ہوا۔ پہلے واقعہ کے تجربہ کی وجہ سے اب جب دوسری دفعہ یہ لوگ گئے تو بہت ہی منظم طریقے سے گئے، اس طرح خفیہ طریقے سے گئے کہ قریش کو پتہ بھی نہ چل سکا اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود یہ بغیر کسی پریشانی کے حبشہ پہنچ گئے۔ 101 افراد کے اس قافلے میں حضرت عمار یاسر، حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی رضوان اللہ علیہم کہ جو سب سے زیادہ مظالم کا شکار ہوئے تھے وہ شامل نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر مکے کے سرداروں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ سے باہر جائیں، ان کی اپنی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں اور یہ تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں۔ جب یہ لوگ حبشہ جا رہے تھے تو اتفاق سے 53 یا 54 یمن سے آنے والے مسلمان جو جناب موسیٰ ابن اشعری کی قیادت میں آ رہے تھے وہ بھی ان سے مل گئے اور 101 کا قافلہ تقریباً 154 یا 155 کا قافلہ بن کر حبشہ کی سرزمین پر اترا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پہلا قافلہ جب گیا تھا تو قریش کو بر وقت اطلاع مل گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو پیچھے دوڑایا تھا اور بڑی مشکل سے وہ پہلے قافلے کے لوگ شعیبیہ کے ساحل سے کشتی پر سوار ہو کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مگر جب دوسرا قافلہ گیا تو ایک رات گزرنے کے بعد جب اگلی صبح آئی تب قریش کو پتہ چلا کہ انتہائی بڑے سرداروں میں سے ایک تھا اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی نے کیا تھا، اس کا اپنا سگا بھائی اور اس کا بیٹا بھی اس میں شامل تھے۔ غرض یہ کہ جتنے بڑے بڑے سرداران قریش نظر آتے ہیں ہر ایک کے گھر سے کوئی نہ کوئی شخص اس قافلے میں شامل ہو کے گیا ہے۔ چنانچہ اگلی صبح کو مکہ کے ہر خاندان میں رونا پیٹنا ہو رہا تھا، بعض کو اپنے رشتہ داروں کی جدائی کا غم تھا اور بعض کو اپنی ناک کٹ جانے کا غم تھا کہ قریش مکہ کا سردار باقی سب کو اسلام سے روکے اور اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھ سے نکل کے فرار ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنی بڑی جماعت جو سب بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ گئے ہیں، یہ اب حبشہ میں جا کے کہیں اپنے قدم جما کے وہاں سے کوئی لشکر تیار کر کے مکہ پہ آ کے حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ اسپیشل میٹنگ ہوئی مکہ کے اندر کہ کیا کیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو گئے ہوئے ایک رات ہو چکی ہے، پچھلی دفعہ جب وہ لوگ نکلے تھے اور ہم کو فوراً اطلاع ہو گئی تھی، پھر بھی ہم ان کو نہیں پکڑ سکے تھے، تو اب تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ ایسا کرو کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے وفد کو بھیجو اور مذاکرات کے ذریعے ان لوگوں کو واپس حاصل کرو۔ چنانچہ 2 افراد کو تیار کیا گیا اس مقصد کے لیے، عمرو بن عاص اور ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ۔ بعض روایات کے مطابق یہ 2 افراد عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیہ تھے۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عمارہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا گیا۔ قریش مکہ کو حبشہ والوں کی ایک کمزوری معلوم تھی، وہ یہ کہ حبشہ کے لوگوں کو مکہ کا چمڑا بہت جس کی وجہ سے اس وفد کے جو 2 لیڈر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ پھر بظاہر تو بات ختم ہو گئی، لیکن بعد میں ایک نے دوسرے سے انتقام لیا اور واقعہ یہ پیش آیا کہ عمرو بن عاص اور عمارہ چونکہ وفد کے لیڈر تھے اس لیے ایک کشتی میں بیٹھے، دوسرے غلام اور کنیزیں اور سامان دوسری کشتی میں رکھا گیا۔ عمرو بن عاص اس سفر میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا۔ جب یہ کشتی کا سفر ہونے لگا تو کشتی کا سفر ویسے ہی انسان میں ایک فرحت اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ دوران سفر شراب کے جام چلنے لگے،
अमारा इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। जब दौरान सफ़र शराब का जाम चलने लगा तो अमारा ने अम्र बिन आस की बीवी के बारे में बुरा इरादा किया और कस्द किया दस्त दराजी का। अम्र बिन आस ने यह मंजर देखा तो थप्पड़ मार के अमारा को अपने करीब से दूर किया। कश्ती थोड़ी दूर गई थी कि जब अम्र बिन आस शराब के नशे में ज़्यादा मस्त हो गया और गाफिल हुआ तो अमारा ने धक्का देकर अम्र को समंदर में फेंक दिया। चूंकि पीछे साथ ही गुलामों की कश्ती आ रही थी, इसलिए फौरन गुलाम कश्ती से कूदकर उसको डूबने से बचा लेते हैं और फिर दोनों में मसालहत करवा दी गई कि हम इस वक्त एक मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में जा रहे हैं, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अम्र बिन आस के दिल में ये ख्याल बैठ गया कि इसने मेरी इज्जत पे हमला करने और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मुझे इससे बदला लेना है। अब इसी कीने को दिल में बिठाए हुए ये वफ्द हबशा पहुंचता है। पहले तो जितने भी वज़ीर हैं, उमरा हैं, दरबारी हैं, उनसे मुलाकात की जाती है और हर एक को बेहतरीन चमड़ा तोहफ़तन पेश किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनको अपने साथ मिला लिया जाए। फिर ये तय पाया कि फ़लाँ दिन ये लोग जाएंगे और नजाशी से मुलाकात करेंगे। मुकर्ररा दिन को ये दोनों नजाशी के पास पहुँचे। पहले तो उसे तोहफे पेश किए और फिर अपना मकसद बयान किया कि ए हाकिम, कुछ हमारे बागी हमारे यहाँ से भाग के आपकी पनाह में आ गए हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप उन्हें हमारे सुपुर्द कर दें। नजाशी ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मामला है? दरबारियों ने कहा कि वो जो चंद दिन पहले अरबों का एक काफिला आया था, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं और ए हाकिम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इनके मुजरिम हैं, हम क्यों इनके मामले में दखल दें? उनको बुलाइए और इनके सुपुर्द कर दीजिए। चूंकि पहले रिश्वत दी जा चुकी थी, इसलिए सारा दरबार यकजुबान होकर एक ही बात कह रहा है। मगर नजाशी एक तो वैसे ही कुछ इंसाफ पसंद था और दूसरा वो एक चोट खाया हुआ था। उसकी हुकूमत उसके हाथ से छिन गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने दोबारा अपनी हुकूमत को काबू में किया था। तो उसे ये एहसास था कि बाज़ औक़ात गलत बातें भी मशहूर कर दी जाती हैं लोगों के बारे में। कहा कि नहीं ऐ मेरे दरबारियों, तुम्हारी राय बिल्कुल गलत है। जब तक कि मैं खुद उन लोगों से ना पूछूं, उस वक्त तक मैं कैसे फैसला कर लूं सिर्फ इन लोगों की बात सुनकर। उनको भी बुलाया जाए दरबार में। आखिर ये तय पाया कि कल के दिन दोबारा दरबार होगा और वो अरब के जो बागी भाग के आए हैं उनसे पूछा जाए कि क्या मामला है। चुनांचे उनको दरबार से हुक्मनामा भेजा गया कि तुम्हें कल दरबार में हाजिर होना है। अब मुसलमान आपस में फौरन उसी रात को मीटिंग करते हैं कि कल दरबार में क्या कहा जाए। एक बात तो ये तय पाई कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जिन्हें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के लिए लीडर बनाया था, यहाँ भी वो हमारे कायद होंगे और हमारी तरफ से बात करेंगे। और दूसरा इस बात पे गौर किया गया कि कल क्या बात करें, हकीकत बताएं या ऐसी बात करें कि नजाशी खुश हो जाए। जनाब जाफ़र तैयार ने कहा कि नहीं, हमें हकीकत बयान कर देना है और परवरदिगार पे तवक्कल करना है, देखें वो क्या फैसला करता है। अगला दिन आया। अम्र बिन आस पहले ही नजाशी के दरबार में पहुंच चुका है और उसने नजाशी के दरबार में पहुंचते ही उनके तरीके के मुताबिक हाकिम को सजदा करके अपनी नशिस्त को संभाल लिया है। वक्त मुकर्ररा पर जनाब जाफ़र तैयार अपनी पूरी जमात के साथ आते हैं। जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, सीना तान के चले। बादशाह को सलाम तो किया, मगर वो भी इस्लामी सलाम नहीं बल्कि अरबों का जो एक सलाम था, लेकिन सजदा नहीं किया। अम्र बिन आस को मौका मिला। फौरन दरबान से कहा कि इससे पूछो कि इसने हाकिम को सजदा क्यों नहीं किया। जनाब जाफ़र तैयार जब नजाशी के करीब पहुंचे तो पहला सवाल ये रखा गया कि ए नौजवान, तुझे नहीं मालूम दरबार का तरीका ये है कि हाकिम को सजदा किया जाता है। जनाब जाफ़र तैयार ने कहा कि हम अपने परवरदिगार के अलावा और किसी के सामने अपनी पेशानी को नहीं झुकाते हैं। नजाशी ने कहा कि इनसे कोई सवाल ना करो, ये हमारे मेहमान हैं, फ़कत इस मसले में हमको बात करना है। अब नजाशी कहता है कि ए अरब से आने वालों, ये तुम्हारे शहर के लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं, बताओ तुम्हारा क्या जवाब है। जनाब जाफ़र तैयार कहते हैं कि इनसे पूछा जाए कि क्या हम इनके ग़ुलाम हैं जो भाग आए हैं, क्योंकि ग़ुलाम अगर भाग जाए तो आका को इख्तियार होता है उसे वापस लेने का। शायद ये भी एक मसलहत थी कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग्रोह में किसी ग़ुलाम को नहीं भेजा था कि कहीं एक ग़ुलाम की वजह से पूरे ग्रोह को वापस ना आना पड़े।
اور حبشہ کو جو مرکز بنانا ہے اسلام کا وہ مقصد ختم نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے غلام تو نہیں ہیں، پھر پوچھئے کہ کیا ہم ان کا قرضہ لے کے بھاگ آئے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے قرض دار تو نہیں ہیں۔ کہا پھر ان سے یہ پوچھئے کہ کیا ہم کسی کو قتل کر کے بھاگ آئے ہیں کہ مقتول کے وارث ہیں، ہمارا خون طلب کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ جناب جعفر طیار کہتے ہیں کہ اے حاکم، پھر یہ بتائیے کہ ہم واپس کیوں جائیں؟ ہم آزاد ہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا کہ بات تو معقول ہے۔ عمرو بن عاص سے پوچھا کہ بتاؤ ان لوگوں کو آخر تم کس وجہ سے لے کے جانا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص کہتا ہے کہ اے حاکم، آپ کو نہیں معلوم ہم ایک انتہائی پرامن قوم تھے، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان لوگوں نے آ کے ہماری قوم میں ایک اضطراب ڈال دیا ہے، قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہماری قوم میں ہر گھر میں جھگڑا پڑ چکا ہے۔ یہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے ماحول کو خراب کیا ہے، اس لیے ہمیں واپس کیا جائے۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حاکم، اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی قوم میں انتشار برپا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر تو ہمارا باہر آ جانا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، پھر یہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ ایسا منطقی جواب تھا کہ عمرو بن عاص تو بالکل خاموش ہو گیا۔ فوراً دل میں ایک اور خیال آیا، کہا کہ اے حاکم، چلیں ٹھیک ہے، ان کی بات ہم مان لیتے ہیں، مگر ایک بات بتائیے، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ان کو ہمارا دین چھوڑنا تھا تو انہوں نے آپ کا دین اختیار کیوں نہیں کیا جو سب سے اچھا دین ہے؟ نجاشی مڑا حضرت جعفر طیار کی طرف کہ اے شخص، ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے دین کو اختیار کر لیتے، یہ تم کون سے تیسرے دین کو لے کے بیٹھے ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ اب جناب جعفر طیار نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے دین کا تعارف کروائیں اور یہ بتائیں کہ سارا واقعہ کیا تھا۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ جناب جعفر طیار نے ایک اہم ترین خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اے حاکم حبشہ نجاشی، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، برے کام کرتے، رشتے ناطے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو برباد کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو ہماری جانب رحم دل بنا کر بھیجا، جس کے خاندان سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی کہ ہم اسے ایک مانیں، فقط اسی کی عبادت کریں اور پتھروں اور بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔ اسی رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حرام کاری، قتل و خون ریزی، برائی کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ فقط اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کے جملہ احکام بڑی خوبی سے بیان کیے اور کہا کہ ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے، مگر ہماری قوم نے اس وجہ سے ہم پر ظلم و تشدد کیا، اذیتیں دیں اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم پھر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت جعفر طیار کی یہ گفتگو سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں۔ نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہاں پر موجود پادری بھی آبدیدہ ہو گئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی فانوس سے نکلے ہیں۔ نجاشی نے کہا، بے شک یہ چیز یعنی قرآن مجید اور وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے یعنی انجیل، دونوں ایک ہی چراغ کا نور ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی اور فرمایا کہ ان کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ پھر نجاشی نے عمرو بن عاص سے کہا، میں یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کروں گا،
दूसरे दिन अम्र बिन आस ने फिर दरबार में रसाई हासिल की और नजाशी और दरबारियों को मुश्तइल करने की खातिर कहा कि ए बादशाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुसलमानों का अकीदा मालूम कीजिए, फिर फैसला दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों से दरियाफ्त किया तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कुरान मजीद में है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे, उसके रसूल और उसकी रूह हैं। नजाशी ने एक तिनका उठाकर कहा, वल्लाह, जो कुछ तुमने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे तिनका बराबर भी ज़्यादा नहीं है। बस इतना बादशाह का कहना था। सारे पादरी जो थे वहाँ पे गुस्से के आलम में खड़े हो गए और गैज़ो गज़ब का इजहार करने लगे। नजाशी ने कहा कि खबरदार, मेरे सामने कोई ना बोले, इसने बिल्कुल हक कहा है। एक रिवायत के मुताबिक नजाशी ने यह भी कहा कि अगर बादशाहत के मसले मुझे ना घेर लेते और मेरी कौम की जिम्मेदारी ना होती तो मैं इस नौजवान के साथ मक्के जाता और उस रसूल की नालैन मुबारक को उठाता कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा बेहतरीन अकीदा पेश किया। इतनी सख्ती में बात की कि सारे दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर नजाशी ने देखा कि इस वक्त दरबार बेचैन है, खुसूसन पादरी। ये जो हैं कहीं कौम को बहका न दें। चुनांचे एक मरतबा वो कहता है कि ए नौजवान, मैं एक हुक्म भी जारी कर रहा हूँ, और वो ये कि अगर हबशा में किसी ने तुमको ज़रा सा भी सताया तो उसको 4 दिरहम का जुर्माना देना पड़ेगा। उस जमाने के एतबार से 4 दिरहम बड़ी रकम थी। ए नौजवान, क्या तू मुतमईन है? जनाब जाफर तैयार ने कहा कि ये रकम तो कम है। नजाशी ने कहा 8 दिरहम। जनाब जाफर तैयार ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल मुनासिब है। फ़ौरन हुक्मनामा लिखा गया कि इन मुसलमानों को अगर किसी भी हबशा के रहने वाले ने ज़रा सी भी तकलीफ पहुँचाई तो उसको फ़ौरन 8 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा। अम्र बिन आस ने यह मंजर देखा तो घबरा के आगे आया कि मैं इनको लेने आया हूँ, मगर ये मेरे हाथ में आना तो दरकिनार, उल्टा शाही मेहमान बन गए। हुक्मनामा जारी हो गया। कहा कि ए हाकिम, ये गज़ब ना कीजिए, ज़रा सोच समझ लीजिए। ये जो जुमला निकला तो नजाशी को गुस्सा आ गया। इतने ज़ोर से तमाचा मारा कि अम्र बिन आस का रुखसार फट गया, खून जारी हो गया, सारा चेहरा लहूलुहान हो गया और कहा कि मैं सोचूं? बादशाह हुक्म जारी करने के बाद तो नहीं सोचता। अब इस हुक्म के ऊपर अमल होगा। और अपने गुलामों को बुलाया और कहा कि ये जितने तोहफे लेकर आया है इसके मुंह पर दे मारो, और इसे कहा कि अपने तोहफे लेकर चले जाओ। अम्र बिन आस एक मरतबा घबरा गया। ये तो तौहीन पे तौहीन हो रही है। कहता है कि नहीं हाकिम, इन तोहफों का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, ये आप रखिए। कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं इस रिश्वत को कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे परवरदिगार ने जब ये मुल्क मुझको दिलवाया तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी। मैं खुदा के मजलूम बंदों की हिमायत के लिए कोई रिश्वत कबूल नहीं करूँगा। ये कह के अम्र बिन आस को धक्के देकर बाहर निकलवाया। अब यहाँ पे अमारा का भी थोड़ा तज़किरा हो जाए कि जिस दिन ये दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए थे कुरैश मक्का की तरफ से, तो अमारा चूँकि इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, इसलिए जब वो दरबार में बैठा था तो वो कनीज़ जो बादशाह को पंखा जल रही थी, उसने अमारा को देखा तो वो उसे पसंद आने लगा। जब ये लोग दरबार से उठ के घर आए तो अम्र बिन आस चूँकि एक इंतहाई होशियार शख्स था, इसने महसूस कर लिया। एक मरतबा अमारा से कहा कि तुम यहाँ तक आ गए हो, बादशाह की कनीज़ तुमसे बात करना चाहती है। तुम बेवकूफ़ों की तरह रात को बिस्तर पे सोना नहीं, जाओ और जाके उससे बातचीत करो और देखो उस बादशाह नजाशी का एक ख़ास इत्र जो किसी को नहीं मिलता और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये कनीज़ चूँकि बहुत करीब है बादशाह के, इसलिए किसी तरह थोड़ा सा वो इत्र उससे लेके आना, तब मैं समझूंगा कि तुम बाकमाल हो और तुम्हारा असर है औरतों पर। खैर, अमारा चूँकि नौजवान था और बिल्कुल जवानी का जोश था उसके अंदर, अम्र बिन आस की बातों में आ गया उस रात को और कनीज़ को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के वो इत्र लेके आया और बड़े फ़ख्र से अम्र बिन आस को पेश किया। अम्र बिन आस ने अगली सुबह दरबार में आने से पहले तन्हाई में नजाशी से मुलाकात की और कहा कि ए हाकिम, हम आपके पास एक शिकायत लेके आए थे अपने मुजरमों की। आपने अच्छा सलूक किया। अब मेरा दिल नहीं मानता, ये शराफत व मरवत के ख़िलाफ़ है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश देखूं और खामोश रहूं। नजाशी ज़रा सा चौंका। एक दफ़ा पहले भी उसका तख्त उससे छीना जा चुका था। कहा, क्या बात है?
کہا کہ معاملہ صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک نوجوان جو آیا ہے، ٹھیک ہے میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، مکے کا نمائندہ ہے، مگر میں مکے والوں کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کوئی برائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے آپ کی کنیز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان معاملہ طے پا گیا ہے۔ نجاشی کو یقین نہیں آیا کہ میری کنیز، وہ کبھی یہ جسارت کر ہی نہیں سکتی۔ کہا کہ لیجئے ثبوت حاضر ہے، یہ جو عطر ہے وہ کنیز ہی اس کی نگران ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس یہ عطر نہیں آ سکتا۔ دیکھیے اس کنیز نے امارہ کو یہ عطر دیا۔ ایسا واضح ثبوت کہ نجاشی انتہائی غصے میں آ گیا۔ پہلے تو اس کا دل یہ چاہا کہ گردن اڑا دے امارہ کی، مگر سوچا کہ نہیں، یہ تو مناسب نہیں کہ ایک سفیر بن کے آیا ہے اور میرا مہمان ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ دربار میں جانے سے پہلے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کا ایسا علاج کرو کہ یہ زندہ رہے، مرنے تو نہ پائے کہ میری بدنامی نہ ہو۔ جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے پارا امارہ کے جسم میں اتار دیا، جس سے وہ تڑپنے لگا، بیٹھا نہ جائے اس سے، پاگل ہو کے نکل گیا اور حبشہ سے دوڑتا ہوا باہر نکلا اور جنگل میں جنگلیوں کے ساتھ مل گیا۔ پارے کی اذیت سے ہر وقت اچھلتا رہتا ہے۔ قریش مکہ کو اطلاع ملی کہ ہمارا نوجوان ولید ابن مغیرہ کا بیٹا اس طرح پاگل ہو گیا ہے، چنانچہ فوراً 20-25 آدمیوں کو بھیجا گیا۔ ہمارا حبشیوں کے درمیان بیٹھا تھا، اچھل رہا تھا اس وقت، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس کو قرار نہیں تھا پارے کی وجہ سے۔ جب ان لوگوں کو آتا دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے ان پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور کوشش یہ کی کہ اس کو ہلنے نہ دیں، مگر اتنی شدید اذیت کہ وہ ہلنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب ہلنے کا موقع نہ ملا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تڑپ تڑپ کے انہی حبشیوں کے درمیان مکے کے سپاہیوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا، اور انتہائی عبرتناک انجام کہ جتنے دن وہ زندہ رہا، ایک لمحے کے لیے وہ بیٹھ نہ سکا۔ پیغمبر اسلام کا وہ دشمن کہ جو پیغمبر اسلام کے بدلے میں حضرت ابو طالب کا بیٹا بننے آیا تھا، خود اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں اتنے بدترین انجام کو پہنچا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو پروانہ مل گیا اور پھر بڑے آرام سے یہ حبشہ میں رہنے لگے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مہاجرین حبشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کچھ مسلمان جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، بعض وجوہات کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حیران ہوں کہ 2 خوشیوں میں سے کس کو بڑی سمجھوں، فتح خیبر کی خوشی کو یا جعفر طیار کی واپسی کی خوشی کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔